ناظرین، ہمارے ساتھ معروف اسکالر، دانشور، مسلم مجلس مشاورت کے سابق صدر اور دہلی مانیٹری کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے الیکشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 2024 کے الیکشن کو بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا مستقبل طے کرنے جا رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی بھارت اگلا ہوگا وہ 2024 سے ہی طے ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جو اشارے بی جے پی کے لیڈروں سے مل رہے ہیں وہ تو یہی ہے، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا جو رہنما ہے مودی صاحب وہ بھی صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ مودی صاحب نے کہا کہ جو کچھ 10 سال دیکھا وہ تو جھانکی تھی، اصلی فلم ابھی باقی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت خطرناک بات ہے۔ ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 ہم کو سیٹ دے دو، پھر ہم بالکل بدل دیں گے، ہم جو ہے یہاں کا دستور بدل دیں گے یہاں کا، اور سب کچھ کر دیں گے، اور ہم جو ہے یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، ہم سیکولرزم جو لکھی ہوئی ہے دستور میں اس کو بدل دیں گے، اور ہم NRC نافذ کریں گے، وغیرہ وغیرہ جو باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سب سے تو خود انہی کے منہ سے نکل رہا ہے کہ وہ کچھ بہت ہی بڑی اسکیم رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اللہ پاک کا ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو یعنی خبردار کرنے کا بھی اور لوگوں کو روکنے کا بھی، کہ جو بھی اطلاعات ابھی آ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کو وہ بہمت یا وہ جو اکثریت ہے وہ نہیں ملنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 10 سال ضائع کر دیے۔ 10 سال ملے تھے، اگر یہ ثابت کرتے کہ ہم واقعتاً ملک کی خدمت کرتے ہیں، ہم واقعتاً غریب آدمی خدمت کرتے ہیں، ہم واقعتاً پچھڑے لوگ خدمت کرتے ہیں، ہم واقعتاً سب کے وکاس کے بارے میں ہم سنجیدہ ہیں، تو ان کو ووٹ ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بجائے انہوں نے لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا، ہندو مسلم کرنا، مسجد مندر کرنا، پاکستان کرنا، اسی سب میں لگا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت جو جس طرح سے ٹرینڈ چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے، انگریزی اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ مسلمان بہت خاموشی کے ساتھ، بہت سوچی سمجھی حکمت عملی کے ساتھ وہ ووٹنگ کر رہا ہے، نہ شور شرابہ ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ بیان بازی ہے۔ مسلم لیڈرشپ بھی خاموش ہے، وہ بھی اس پورے پیریڈ میں اس کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل یا کچھ چیز سامنے نہیں آ رہی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری مسلم لیڈرشپ کی ریلیونسی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ اب اتنی اثر انداز نہیں رہی ہے، یا مسلم عوام اس کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ نہیں، یہ بات بھی درست ہے کہ مسلم لیڈرشپ اس وقت تو برائے نام ہی رہ گئی ہے، اس کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت خاموشی ہی بہتر ہے۔ حکمت عملی یہی ہے کہ ہم بلا وجہ بول کر کے، چیخ کر کے، ایک بڑا بیان دے کر کے ان کو موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ گودی میڈیا صبح سے لے کے شام تک چیخے گا اس کے بارے میں، دیکھو توقیر رضا نے کیا کہہ دیا، دیکھو فلاں نے کیا کہہ دیا۔ آپ کیوں موقع دیتے ہیں ان کو؟ مت موقع دیجیے۔ ہمارے لوگ بہت عقل مند ہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی انسان نے بہت اللہ پاک نے عقل دے رکھی ہے۔ اس سے پہلے جب بہار میں الیکشن ہوا تھا، کیسے لوگوں نے خاموشی سے ووٹ دیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس بار بھی دے رہے ہوں گے۔ ہمارے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے عقل کی، لیکن بہت سے لوگ ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، گمراہ کرتے ہیں۔ تو اگر اس وقت یہ ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ خاموش، اس کی وجوہات بہت سی ہیں، وہ درست ہے آپ کی بات، لیکن اس وقت نہ بولنا ہی حکمت عملی ہے، اس لیے کہ ہمارے بولنے سے ہوگا کچھ نہیں، ان کو صرف ایک موقع مل جائے گا۔ نہیں تو کیا مسلم لیڈرشپ کی ریلیونسی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ان کا جیسے کمیونیکیشن گیپ، یعنی پبلک کی سوچ میں ان کی سوچ میں فرق آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک احساس ہے یہ۔ دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں مسلم لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جا کر کے پرائم منسٹر آفس میں جا کر کے اپنی خدمات پیش کرے، یا وہ جا کر کے اجیت ڈوال کے اپنی خدمات پیش کرے، یہ مسلم لیڈرشپ ہے؟ نعوذ باللہ، اگر ایسی لیڈرشپ ہے تو ہم اس پہ جو ہے 100 بار لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو کہ سوچ سمجھ کے ایک صحیح موقف لے اور حکمت عملی کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرے، بیوقوفی سے بھی نہیں۔ اگر ہم بیوقوفی سے بہت بڑا، ہم جو صاحب کہ ہم اس وقت جو ہے 26 جنوری نہیں منائیں گے، اسے ایک بار ہوا تھا، تو وہ بیوقوفی کی بات ہے، آپ ضرور اس کو کیجئے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ لوگوں کو بھڑکائیے آپ۔
تو بھڑکانے کا کام جو ہے سید شہاب الدین صاحب نے مجھے خود بتایا کہ وہ جو 26 جنوری وغیرہ کی بات ہوئی تھی اور لال کالی پٹی وغیرہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن دوسرے لوگ تھے ان کا نہیں 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 یہ ہوگا. تو اس طرح کے لوگ جذباتی ہوتے ہیں جو کہ بے وقوفی میں اپنے جو ہے اس طرح کام کرتے ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. حاصل کیا، بابری مسجد کے بارے میں بڑی بڑی باتیں نہ کیے ہوئے تو شاید وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہو آج. لیکن بڑی بڑی باتیں کر کے آپ نے ان کو اکسا دیا ہے، دیکھو کر کے دکھاؤ، ہم آئیں گے. یہ کہا گیا کہ ہم آئیں گے، ہم آ کے روکیں گے. جس دن وہ وہاں پہ ٹوٹی وہاں پہ تو ایک انسان نظر نہیں آیا. تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو آپ نہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ اللہ پاک نے کہا ایسی بات مت کہو جو تم نہیں کر سکتے ہو. تو لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو کہ اپنی حدود کو بھی جانے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، حکمت سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. کبھی خاموشی سے بھی، کبھی بول کر کے بھی، کبھی خاموشی طریقے سے بات کر کے بھی جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ لیڈرشپ جو ہے وہ مخلص ہونی چاہیے. وہ لیڈرشپ جیسے مولانا حفظ الرحمان تھے اس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ آپ اگر رہیں گے تو آپ کی قوم بھی آپ کو مانے گی اور آپ کو تسلیم کرے گی اور آپ کو سر پہ بٹھائے گی آپ. لیکن ایسی لیڈرشپ جو کہ جو ہے ڈوال اور مودی کے یہاں گھومتی ہے، ایسی لیڈرشپ کو تو کبھی کبھی قوم مانے گی نہیں اس کو. ٹھیک ہے انہیں کچھ ضرور اس سے کچھ فائدہ مل جاتا ہوگا، ملتا ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی ٹکڑے ڈالتے رہتے ہیں، لیکن وہ لیڈرشپ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ لیڈرشپ ہے تو بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے. اب مسلمانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے موجودہ صورتحال میں؟ بھائی دیکھیے اس وقت جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو یہ کہ لیڈرشپ کی سخت فقدان ہے، اور قوم کو یہی چاہیے کہ ایسے لوگ جو واقعی مخلص ہوں، جو واقعی سمجھدار ہوں، جو واقعی حالات جانتے ہوں، جو بکنے والے نہیں ہوں، ایسے لوگوں کو ہر علاقے کے اندر سامنے لے آئیں اور ان کو اگر وہ کھڑے ہو رہے ہیں ایم ایل اے ایم پی وغیرہ کے اس میں ان کو جتائیں. ان کو اس کے بغیر بھی لیڈرشپ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں پہنچے تبھی لیڈر بنیں گے، یا ایم ایل اے یا اسمبلی میں پہنچے تبھی بنیں گے. اس کے باہر بھی آدمی بہت سا ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کی قدر بھی کریں، ایسے لوگوں کا احترام بھی کریں، ایسے لوگوں کی بات بھی مانیں. لیکن ہماری قوم مان نہیں رہی نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے لوگ اٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں مختلف علاقوں میں موجود ہیں. آپ ان کو تلاش بھی کیجیے، پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر، بھائی ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم کو کیا حاصل ہونا ہے. تو ان کی قدر بھی ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سامنے آنا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. یعنی یہ لوگ گھر بیٹھنا جو ہے نہیں چاہیے. شدید حالات کے اندر بھی آپ کو باہر نکلنا ہے. اب دیکھیے حماس نے کیسے کر دیا. حماس تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحب جو ہے پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے کمزور کوئی ہے تو وہ یہ لوگ حماس بس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ مغرور، سب سے زیادہ طاقتور دنیا کی پانچویں فوج ہے، وہ بھی اس کو شکست نہیں دے سکتی ہے. تو آپ کے اوپر ہے، آپ کی یہ عزیمت ہے کہ آپ جو ہے اپنی طاقت کو پہچانیں اور قربانی دینا سیکھیں. ہمارے یہاں قربانی دینے کا وہی نہیں ہے، کوئی قربانی دینا نہیں چاہتا. کہ آپ قربانی نہیں دیں گے تو حاصل کچھ کیسے کریں گے. تو قربانی دینا بھی جو ہے یہ قوم کے لیے بھی فرض ہے اور قیادت کے لیے تو فرض ہے ہی ہے. قوم کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ قربانی دے. آج قربانی بھی دینے کو تیار نہیں ہے. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، دیکھیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس آفس نہیں ہے، تو یہ کون دے گا؟ کوئی گورنمنٹ تھوڑی دے گی. کیجریوال وہ ڈوال اور مودی تھوڑی دیں گے. اگر وہ دیں گے تو ان کا مقصد دوسرا ہوگا. وہ تیار ہے، وہ مجھے معلوم ہے وہ تیار ہے دینے کے لیے، لیکن ان کا مقصد کوئی دوسرا ہوگا. تو ہم کو اپنی ہی آزادیاں موجود ہیں آج بھی. اگر وہ دستور ہمارا بدل دے تب بھی آزادیاں رہیں گی ہندوستان میں کام کرنے کے لیے. بہت بڑا ملک ہے اور اس کو اپنی جو ہے جو بین الاقوامی ساکھ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ آزادیاں ہمیشہ دینی پڑیں گی. تو ان کو استعمال کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم ان چیزوں میں آگے بڑھے جس میں کہ ہم پیچھے ہیں. مثلا ہم بزنس میں پیچھے ہیں، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. یہ کسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن کون اس کو کر سکتا ہے؟ آج جو ہے آپ دیکھیے پورے یعنی یو پی اور بہار کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، جا کر کے مزدوری کرتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف میں. انہیں کیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے وہیں اپنے گھر میں ہی جو ہے اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے ہی شہر کے اندر جو کچھ نہ کچھ کام پا سکتے ہیں. وہاں پہ کیا ملتا ہے ان کو؟ مجھے معلوم ہے کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن بھاگے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ سب غلط ہے. اگر ان لوگوں نے ذرا سی تعلیم حاصل کر لی ہوتی، اس کے بعد کوئی اسکل، آج کل تو گورنمنٹ نے اتنا آسان کر دیا ہے، 3 مہینے کے، 6 مہینے کے، 1 سال کے جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے فری میں ہوتے ہیں. وہ سب کرنے کے بعد آپ کچھ بھی، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو سکھا دیا کہ 3 مہینے کے اندر چشمہ بنانا سکھا دیا ہے کسی کو.
اب وہ آدمی جو اپنی چھوٹی سی ایک دکان اس نے کھول لی, کھوکا کھول لیا اور خوش ہے, وہ کام ہو گیا اس کا. تو ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے لوگ جو ہے ان سب چیزوں کی طرف دیکھ نہیں رہے. اب یہ ٹیکنیکل تعلیم ہے, ہمارے لوگ اب یہ آئی ایس کی طرف سے آپ کوچنگ ہو رہی ہے. آئی ایس میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے, یہ ایک آپ کا ایک لائن کھینچی ہوئی 3-4% سے آگے, آپ اس سے آگے جائے گا نہیں. تو آئی ایس کے لیے کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ دوسری سروسز بہت ہیں, لاکھوں اس کے اندر ہے. دوسری جو اسٹیٹ لیول کی سروسز ہیں, چھوٹی سروسز ہیں, اس میں لاکھوں لوگ, اس میں لوگ نہیں جا رہے ہیں. اس میں اس کی کوچنگ ہونی چاہیے اگر ہونا ہی ہے تو. لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی تم ٹیکنیکل تعلیم کی طرف جاؤ, تم آئی ایس نہیں بن سکتے ہو, صاف صاف سمجھا دیے جائے ان کو. اور ٹیکنیکل میں تو بڑا آسان ہے بھائی, ضروری نہیں کہ آپ انجینئر بنیں, لیکن جو یہ اسکل سکھائی جا رہی ہیں, کوئی کورس 3 مہینے کا ہے, کوئی 6 مہینے کا ہے, کوئی 1 سال کا ہے, کوئی 2 سال کا, ایسے ہی ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے کوئی کمائی کی کمی نہیں ہوتی. کمائی چاہیے نا بھئی, اتنا ہو جس سے اس کے گھر چلے, اس کے بچے اس کے ٹھیک سے پڑھ سکے, وہ اپنا یہ اپنا ایک گھر یا فلیٹ وغیرہ کرائے پہ لے سکے, جو بھی ہے, یا بنا بھی سکے. تو یہ جو اگر اس لائن میں لگ گیا تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا. لیکن ہمارے لوگ سمجھانے کو تیار نہیں نا. اب مدرسے کا معاملہ ہے, مدرسے کے بچے نکلتے ہیں 12 سال 16 سال پڑھنے کے بعد کسی بھی کام کے نہیں رہتے. مولویوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کچھ سکھائیے ان کو, کچھ نئے سبجیکٹ سکھائیے, کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائیے, کہ صاحب جو ہے اس سے جو ہے دینی تعلیم پہ اثر پڑے گا. ارے دینی تعلیم پہ اثر پڑے گا, اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو کچھ آپ اسکل سکھا دیجیے, کچھ ٹھیک سکھا دیجیے, تو دین کا کام بھی کرے گا اور اپنا پیٹ بھی بھرے گا. اور ورنہ کیا ہوگا کہ وہ نکلنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے لیڈرشپ کو حل کرنا ہے, لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہماری لیڈرشپ مخلص بھی ہو اور قربانی دینے کو تیار بھی ہو. یہ تھے ڈاکٹر ظفر اسلام خان, جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ موجودہ حالات پر, مسلم لیڈرشپ پر اور مسلمانوں کے تعلق سے کچھ مشورے بھی دیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی.